مسلم مسائل کی یکسوئی میں لاپرواہی پر حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کا اجلاس، مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم نئے صدر منتخب، بعض ارکان کی شمولیت۔ مسلم یونائیٹڈ فورم کا اہم اجلاس خانقاہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ نامپلی میں بصدارت مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں فورم کے سابق صدر مولانا محمد رحیم الدین انصاری کی انسانی ارتحال کے علاوہ فورم کے دیگر ارکان مولانا صفی احمد مدنی اور مولانا اکرم پاشا تختنشین کے انتقال پر بھی تعزیت کرتے ہوئے ان کی مغفرت کی دعا کی گئی۔ مولانا سید محمد قبول بادشاہ شتاری نے دعائے مغفرت کی۔ صدر اجلاس نے اس موقع پر فورم کے نئے صدر کے طور پر مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم کے نام کی تجویز پیش کی، جس کی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا قبول پاشا شتاری، مولانا شاہ جمال الرحمن مفتاحی اور جناب ضیاء الدین نیئر کے علاوہ اجلاس میں شریک تمام ارکان نے تائید کی اور متفقہ طور پر مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم کو یونائیٹڈ مسلم فورم کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ علماء کرام، مشائخ اعظام اور معززین نے اجلاس میں قومی اور ریاستی سطح کی ملی مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ ریاست تلنگانہ میں مسلم مسائل کی یکسوئی کے لیے حکومت کی جانب سے لاپرواہی کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے قائم کردہ سرکاری ادارے عملی طور پر غیر کارکرد ہو کر رہ گئے ہیں۔ اقلیتوں کے مسائل اسی طرح نظر انداز ہوں گے تو اس ضمن میں مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ریاستی وقف بورڈ کو مجہول بنا کر رکھ دیا گیا۔ وقف کے ریکارڈ روم کو صرف ایک حکم پر مہر بند کر دیا گیا۔ اس ضمن میں کوئی سرکاری احکام جاری نہیں کیے گئے، برسوں سے اس کو مہر بند رکھا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ریکارڈ تلف ہو رہا ہے۔ فوری طور پر ریکارڈ روم کی کشادگی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ وقف بورڈ کو اوقافی جائیدادوں کے سلسلے میں مختلف مقدمات میں جو ناکامی ہو رہی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ وقف بورڈ کے ساتھ اقلیتوں کے دیگر اداروں کو مؤثر اور کارکرد بنایا جانا چاہیے۔ فورم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ 4% مسلم تحفظات پر مکمل عمل آوری کی جائے، کیونکہ تحفظات میں کمی کا شکایت اکثر موصول ہو رہی ہیں۔ ان کا فوری تدارک کیا جائے اور دانستہ طور پر ایسی حرکت کرنے والے عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ائمہ مؤذنین کے اعزازیہ کی اجرائی میں غیر معمولی تاخیر کی فورم نے مذمت کی اور ائمہ مؤذنین کو ماہانہ طور پر اعزازیہ جاری کرنے کے نظام پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ قضات کے نظام کے بارے میں فورم نے حکومت سے اپیل کی کہ اس میں یکسانیت لائی جائے۔ ہر محلے میں قاضیوں کے تقرر سے جہاں تنازعات پیدا ہو رہے ہیں، وہیں شادیوں کے ریکارڈز کے بھی عدم تحفظ کے خدشات سامنے آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مسلم قائدین، علماء، مشائخین سے حکومت مشاورت کر کے قاضیوں کے تقرر میں یکسانیت پیدا کی جائے۔ فورم کی جانب سے نوجوانوں میں بے راہ روی کو روکنے کے علاوہ نئی نسل میں نشہ اور ڈرگز کی لعنت کے خاتمے کے لیے ہر مسجد سے ان کی رہنمائی کرنے اور جمعہ کے خطابات کے ذریعے بیداری لانے پر زور دیا گیا۔ اس اجلاس میں مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا سید محمد قبول بادشاہ قادری شتاری، مولانا خالد سیف الرحمانی، مولانا شاہ جمال الرحمن مفتاحی، مولانا امیر قطب الدین علی چشتی، جناب ضیاء الدین نیئر، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری موسوی، مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم، مولانا ظفر احمد جمیل حسامی، جناب سید منیر الدین احمد مختار، جنرل سیکریٹری ڈاکٹر محمد مشتاق علی، مولانا محمد زین العابدین انصاری، مولانا مفتی محمد عظیم الدین انصاری، مولانا محمد شفیق عالم خان جامعی، مولانا خواجہ شجاع الدین افتخاری حقانی پاشا، مولانا محمد عبدالغفار خان سلامی، مولانا سید احمد الحسینی سید قادری، مولانا سید قطب الدین حسینی صابری، مفتی حافظ موریاج الدین علی ابرار، ڈاکٹر محمد نظام الدین شریک تھے۔ اس اجلاس میں فورم میں نئے ارکان کے طور پر مولانا حامد محمد خان، مولانا سید حسن ابراہیم حسینی قادری سجاد بادشاہ، مولانا میر فراست علی شتاری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جناب ایم اے ماجی سینئر صحافی، مولانا ابو طالب اخباری، جناب مکرم پاشا قادری تخت نشین، جناب بادشاہ محی الدین صدر انتظامی کمیٹی مسجد عالمگیری کو بھی شامل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ابتدا میں مولانا ظفر احمد جمیل کی قراءت کلام پاک سے اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ مولانا محمد زین العابدین انصاری نے نعت شریف پیش کی، جناب سید منیر الدین مختار نے خیر مقدم کیا اور آخر میں شکریہ ادا کیا۔ صاحب اور مولانا اکرم پاشا تخت نشین، یہ تینوں حضرات کے لیے دعائے مغفرت کی گئی اور فورم میں 5 آدمی کا اضافہ کیا گیا، جس میں مولانا سید ابراہیم حسینی سجاد پاشا صاحب سجادہ نشین قادری چمن، میر وراثت علی شتاری صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، محمد مکرم پاشا قادری، پاشا محی الدین صاحب چیئرمین لارڈز کالج اینڈ انجینئرنگ و صدر کمیٹی مسجد عالمگیری،
M.A. माजिद साहब सीनियर जर्नलिस्ट और मौलाना शफीक आलम साहब तो आज आ चुके हैं सफ़ी अहमद मदनी साहब की जगह, और एक जो है शिया तबके से मौलाना अबू तालिब साहब, इन तमाम को जो है फोरम में शामिल किया गया है। इंशाअल्लाह आइंदा मीटिंग में ये तमाम हजरात मौजूद रहेंगे। रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्लिम यूनाइटेड फोरम का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में हमारे सब बुजुर्ग साहब मौजूद थे, सारे अरकान ने इसमें शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। और फिर इस इजलास में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे करम फरमाओं ने फैसल का नाम रखा है सदारत के लिए। फैसल वो कि इसका मुतहम्मिल नहीं है, ना इसका काबिल है, ना इसे सलाहियत अपने अंदर पाता है, लेकिन बुजुर्गों की करम फरमाई हज़रात के तशजीह पर अक्सर के बाद इसमें सदारत को कबूल किया है। अब हमारे तमाम हमारे मौलाना खुद साहब की तारीफ मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन साहब हफ़िज़हुल्लाह व दीगर सारे जो हमारे अकाबिर इस इजलास में सरपरस्त की हैसियत से हैं, इन सब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो खैर के लिए बदल दुआ करें और अपने ज़रूरी मशवरा से। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए